السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کیا تبلیغی جماعت کے لوگ مدرسے کو نہیں مانتے ہیں کیا، یا مدرسے کو چندہ نہیں دیتے ہیں کیا؟ لوگ طرح طرح کی باتیں اس وقت سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے ساتھی مدرسوں کے خلاف ہیں، خانقاہوں کے خلاف ہیں، ذکر و اذکار کے خلاف ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی مدرسوں سے محبت کرتے ہیں، مکاتب سے محبت کرتے ہیں، اور آگے بڑھ چڑھ کر کے دعوت و تبلیغ کے ساتھی مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں۔ یہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھی جہاں پر صحیح طریقے پر کام ہو رہا ہے، اچھا کام ہو رہا ہے، جہاں پر لوگ دعوت و تبلیغ سے جڑ کر کے ہیں، وہاں میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ لوگ ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جس طریقے سے نماز کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اسی طریقے سے بچوں کو عربی تعلیم یعنی کہ مکتب سے جوڑنے کی بھی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی بچوں کو مکتب میں بھیجو، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچوں کو دیندار بناؤ۔ اور اس وقت جتنے دعوت و تبلیغ کے ساتھی دنیا کے اندر پھر رہے ہیں، اکثر لوگوں کے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں وہ حسد میں، بغض میں، عداوت میں، دشمنی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ حالانکہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، دین کی حقیقت ان کے سامنے آتی ہے، تو وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے، لیکن کم سے کم اپنے بچوں کو تو ضرور پڑھائیں گے۔ اس کی ان کو فکر ہوتی ہے اور پڑھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں میں اکثر لوگوں کے گھروں میں عالم، حافظ، قاری، مفتی الحمدللہ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کی وجہ سے مدرسے میں بچے بھی مل رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کی یہ فکر ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے بچے مدرسوں میں نہ پڑھیں، ان کو کس طریقے سے پریشان کیا جائے کہ اس دعوت کی محنت کو چھوڑ دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دعوت کا کام اللہ کا کام ہے، اللہ جس سے چاہے گا اس سے کام لے گا۔ وہ لکھے پڑھے نہیں ہوتے ہیں، عالم نہیں دعوت و تبلیغ کے ساتھی، حافظ نہیں، بہت کم، مفتی نہیں، کوئی الا ماشاء اللہ۔ لیکن دعوت و تبلیغ کے ساتھی کے اندر میں ایک فکر آ گئی ہے، امت سے دین کے مٹنے کا غم پیدا ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے اپنی بستی کے اندر، اپنے علاقے کے اندر میں دین کو زندہ کیا جائے، کس طریقے سے 100% نمازی بن جائے۔ اسی لیے تو بڑے فرماتے ہیں کہ مشورہ فجر میں کرو تاکہ اپنے ساتھی بھی جڑیں، دوسرے ساتھی بھی جڑیں، لوگوں کے سامنے حقیقت آئے کہ بھائی دعوت و تبلیغ کا کیا کام ہے۔ اور اگر ہم بات کریں آج دنیا کے اندر میں، تو دنیا جانتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کا کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ بالکل مسجد سے دور ہو چکے تھے، دین سے دور ہو چکے تھے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی خود اپنا پیسے خرچ کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اپنا وقت لے کر کے وہاں جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی سے چندہ نہیں کرتے ہیں، کسی سے پیسے نہیں لیتے ہیں کہ بھائی ہم 15 دن لگائے، یہ 40 دن لگائے، 4 مہینے لگائے، عاشرہ لگائے، سہ روزہ لگائے، اس کی کوئی ہمیں اجرت دی جائے، نہیں، بلکہ خود اپنا وقت، اپنا جان، اپنا مال، ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں کہ بھائی اس علاقے کے اندر میں دین کیسے پھیل جائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتیں ان کے درمیان کیسے آ جائیں، اس کی ایک فکر ہوتی ہے۔ اس فکر کو لے کر کے چلتے ہیں، اللہ کی مدد بھی آتی ان کے ساتھ۔ جو اس کام کو اپنا کام سمجھیں گے، اللہ اس کام کے اندر میں ضرور برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگو اس کام کو اپنا کام سمجھو تو یہ کام آگے بڑھے گا، اگر اس کو تم نے اپنا کام نہیں سمجھا ہے تو کام آگے نہیں بڑھے گا۔ اور حقیقت بات یہی ہے، جس علاقے کے اندر میں اس کو اپنا کام سمجھتے ہیں، میوات میں دیکھیے اس کو اپنا کام سمجھتے ہیں، جیسے زراعت کرنا، کھیتی کرنا جو ہے، اپنا تجارت کرنا ایک کام پیشہ ہے، اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کے ساتھی جو ہے مسجد کو وقت دینا، یہ بھی اپنا ایک ضروری کام سمجھتے ہیں۔
24 گھنٹے مسجد آباد ہے۔ تو بہرحال دعوت و تبلیغ کے ساتھی مدرسے میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ شاید کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، ان کو معلومات کرنا چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی سب سے زیادہ چندہ بھی دیتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر میں مدرسوں کی محبت، عظمت، علماء کرام کی تعظیم ان کے دلوں کے اندر میں ہوتی ہے۔ وہ خود بارہا بولتے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں کو مدرسے سے جوڑو۔ اپنے بچوں کو کیوں بولتے ہیں؟ ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ مدرسے میں بچوں کو بھیجائیں گے یا مکتب میں بچوں کو بھیجائیں گے تو اس کے ذریعے سے ان کو فائدہ ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ یہ کہ ان کی آخرت بن جائے گی۔ جب ان کی آخرت بنے گی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے ہماری بھی بخشش فرما دے۔ بس یہی ایک جو ہے ان کا منشا ہوتا ہے، باقی کوئی چیز نہیں۔ تو ناظرین کرام، دعوت و تبلیغ آج دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کو ہر جگہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی مل جائیں گے جو ہے داعی بن کر کے الحمدللہ اس محنت کا کام کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت کو سلامت رکھے اور اس کے اندر جتنے ساتھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، ہر لین ہر طریقے سے حفاظت فرمائے اور اس دین کے کام کو پوری دنیا کے اندر میں بول بالا فرمائے، ہر ایک کو دین کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت و تبلیغ کے ساتھ میں جڑیں، اس کام کو کریں، اس کام کو اپنا کام سمجھیں اور جو ہے دین سے اپنا ربط پیدا کرنے کی فکر و کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔